بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے پتہ چلا سکتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ اس کی پہلی علامت آپ کے اوامر کی تعمیل اور آپ کی نواہی سے مکمل اجتناب۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس سے رک جانا، اور جس چیز کا حکم دے دیا اس کو قبول کر لینا، یہ آپ کی محبت کی پہلی سچی دلیل ہوگی۔ اور اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نہ رکے اور جس بات کا حکم دیا اس کو بجا نہ لائے تو پھر اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان اس کے حکم کی تعمیل کرے اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جائے۔ اور دوسری محبت کی دلیل یہ ہے زندگی کے تمام معاملات میں آئیڈیل اس ہستی کو بنائے، اس کو رول ماڈل بنائے، اس کی زندگی کے زاویوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے، اس کے اقوال کو دنیا کے سب سے خوبصورت اقوال سمجھے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ یوں بیان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے، اور یہ بہترین نمونہ اس کے لیے ہے جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ تعظیم اور توقیر کا اقرار کریں گے، زبان سے بھی ان کی عظمت پہ کوئی حرف نہ آنے دے، اور عمل سے بھی کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے بعد اس حدود کو کراس نہ کیجیے، اور اللہ ذو جلال کے پیارے پیغمبر کے بارے میں کوئی بھی ایسا کلمہ برداشت ہی نہ کریں کہ جو ان کی عزت میں نقص پیدا کرتا ہو، ان کی عزت کے بارے میں کوئی بات ہو۔ اس لیے اللہ ذو جلال نے فرمایا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ زندگی میں عزت احترام یہ تھا، ان سے بڑا کسی کو نہ سمجھی۔ صحابہ نے نہیں سمجھا، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد احترام کیا ہے؟ ان کی زبانیں اطہر سے نکلے ہوئے کلمات کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کریں۔ حدیث آ گئی ہے، بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا ہے۔ پانچویں دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں جب آپ کے دل میں اللہ کے رسول کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا ہوگی۔ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے جس نے کبھی خواب میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو؟ تو ہے ایسا بھائی؟ ہم یہ تو خواہش کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہم یہ تو خواہش کرتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا، بس خواب میں اللہ دکھا دے کہ کاروبار ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی کسی کی تمنا ہوئی کہ میں پہلے بیٹھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف احادیث کی روشنی میں پڑھوں، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کے سر کے بال کیسے تھے،
آپ کے چہرے انور پہ داڑھی کے بال کیسے تھے، کتنے سفید بال تھے. صحابہ کی محبت دیکھیے، انہوں نے یہاں تک شمار کیے ہوئے تھے کہ 14 بال آپ کی داڑھی مبارک میں سفید. ایک صحابی کہتے ہیں جب میں آخر میں ملا ہوں تو 22 بال آپ کی داڑھی میں سفید شمار کیے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا پہنتے تھے، آپ کی چال کیسے تھی، تبھی پہچان ہوگی نا کہ میں نے خواب میں کس کو دیکھا ہے. جس نے یہ ساری حدیثیں نہیں پڑھی اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میری اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی. یہ آپ کی محبت ہے اور اس کی دلیل ہے کہ آپ کی تمنا ہو، تڑپ ہو، شدید خواہش ہو کہ اللہ ذوالجلال اپنے محبوب کے بھی دیدار اور صحبت سے ہمیں محروم نہ کرے. حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو پسند کرتا ہے اس کا سارا مال لٹتا ہے تو لٹ جائے، سارے اہل و عیال اس کے بدلے میں دینے پڑیں تو اللہ کے رسول کو میں ایک مرتبہ دیکھ لوں. یہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا. اور صحبت اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی رفاقت کی خواہش کرنا. اس ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مسئلہ تھا، کتنے پیارے صحابی تھے، دوڑتے ہوئے آئے، آ کے رونے لگ گئے. پوچھا ثوبان کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتا ہوں جب بھی غمگین ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، دوڑ لگاتا ہوں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کے چہرہ انور پہ نظر پڑتی ہے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں. رو اس لیے رہا ہوں اگر میں جنت میں چلا بھی گیا آپ کا تو درجہ ہی بہت بلند ہوگا، میں آپ کو دیکھوں گا کیسے، تڑپ دیکھیے، میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا. فرمایا یہ بتاؤ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کہا محبت ہی تو ایک ہے میرے پاس. قال انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگے. اس لیے یہ خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی رفاقت ہمیں ملے. چھٹی نشانی، آپ پر جان اور مال نچھاور کرنے کی کامل استعداد پیدا کرنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مقداد بن اسود کو دیکھ رہا تھا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور مشرکوں کے خلاف بد دعا کر رہے تھے تو کہنے لگے مقداد اللہ کے رسول ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جس طرح موسیٰ کی قوم تھی جو کہتے تھے جاؤ اے موسیٰ تم اور تمہارے رب لڑائی کرو جا کے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم آپ کے سامنے ہو کے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے ہو کے بھی لڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، صحابی کہتے ہیں اشرق وجہہ وسرہ یعنی قولہ، اللہ کے رسول یہ بات سن کے آپ کا چہرہ انور ٹمٹمانے لگا. یہ تمنا کہ ہم اپنی جانیں نشاور کر دیں گے آپ پر، اس کے لیے تیار ہونا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت کی دلیل ہے.